السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ جی، پھر اس غلام نے یہ اشعار پڑھے۔ کون سے؟ لحاق اللہ حل مثلی یباح۔ لحاق اللہ کے معنی ہوتا ہے لعنہ اللہ، ہے نا؟ لعنک اللہ، کہ اللہ تم پر لعنت فرمائے۔ لحاق اللہ، اللہ تم پر لعنت فرمائے۔ حل مثلی یباع، کیا میرے جیسا بیچا جاتا ہے نا؟ میرے جیسا جو غلام ہوتا ہے کیا اس سے بیچا جاتا ہے؟ لِكَيْ مَا تَشْبَعَ الْكَرِشُ الْجِيَاعُ، صرف اس لیے کہ بھوکے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ٹھیک ہے؟ تاکہ بھوکے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ہے نا؟ تاکہ بھوکے بچے پیٹ بھر سکیں، کیا صرف اس کے لیے میرے جیسا غلام بیچ دیا جاتا ہے؟ یہ اس نے اپنے پرانے آقا سے کہا، ٹھیک ہے؟ کریشن، کریشن یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے من صغار ولدہ، ٹھیک ہے؟ ای عیال، اس کی جمع ہوتی ہے اکراش و کروش، ہے نا؟ اس کے معنی ہوتا ہے بچے، ٹھیک ہے؟ عیال، بچے۔ کیا میرے جیسا غلام، تم پر اللہ کی لعنت ہو، کیا میرے جیسا غلام بیچ دیا جاتا ہے تاکہ بھوکے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ہے نا؟ شبع یشبع کے معنی ہوتا ہے پیٹ بھرنا، سیراب ہونا، ٹھیک ہے؟ وَهَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنصَافِ أَنِّي أُكَلِّفُ خُطَّةً لَا تُسْتَطَاعُ۔ شرعتن کے معنی ہوتا ہے طریقن، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا؟ الطریقۃ الی الماء، جمع شرعن و شرعن و شرعن و شراعن، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، راستہ، یہ سب ہوتا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے؟ انصاف کا معنی آپ کو پتا ہے، کلف یکلف تکلیفاً، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مکلف بنانا، ہے نا؟ مکلف بنانا، ٹھیک ہے؟ خطتن، خطتن معنی ہوتا ہے پلاننگ، ہے نا؟ امر بھی ہوتا ہے معاملہ، لا تستطاعو، ہے نا؟ جس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وَهَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنصَافِ، اور کیا انصاف کا راستہ یہی ہے؟ انی اکلف خطتاً، کہ میں ایسے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا دیا جاؤں، لا تستطاعو، جس کی تم طاقت ہی نہیں رکھتے ہو، ہے نا؟ جس کی میں طاقت ہی نہیں رکھتا ہوں، جس کی میرے اندر طاقت ہی نہیں، ایسا معاملہ جس کی طاقت ہی نہیں رکھی جاتی ہے، جس کو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے کسی معاملے کا میں کیا بنا دیا جاؤں؟ ذمہ دار بنا دیا جاؤں۔ کیا شریعت انصاف کا راستہ یہی ہے؟ سمجھ گئے معنی؟ بتائیں۔ خطتن کا مطلب؟ خطتن جمع خطت، اس کے معنی پلاننگ بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی امر، معاملہ، ٹھیک ہے؟ پلان، معاملہ، یہ سب ہوتا ہے اس کا معنی، ہے نا؟ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا خطتن جمع خطت۔ تو کیا انصاف کا راستہ یہی ہے کہ میں کسی ایسے پلان کا ذمہ دار بنا دیا جاؤں جس کی طاقت ہی نہیں رکھی جاتی ہے، جس کو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس معاملے کو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَأَنْ أُبْلَى بِرَوْعٍ بَعْدَ رَوْعٍ وَمِثْلِ حِينَ يُبْلَى لَا يُرَاحُ۔ اب روعن، ہے نا؟ روعن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فزعن، گھبراہٹ، ٹھیک ہے؟ گھبراہٹ، ڈر، یہ سب ہوتا ہے اس کا معنی۔ ابلا یبلی، ہے نا؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمایا جانا، آزمانا، آزمانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لا یراعو، راع، راع سے بنا ہے یہ، اس کا معنی وہی ہوتا ہے گھبرانا، ڈرنا۔ وَأَنْ أُبْلَى بِرَوْعٍ بَعْدَ رَوْعٍ، اور کیا انصاف کا راستہ یہی ہے کہ میں ایک ڈر کے بعد دوسرے ڈر میں آزمایا جاؤں، ہے نا؟ یعنی مجھے ایسے جگہوں پہ ڈالا جائے جہاں صرف ڈر ہے، خوف ہے، گھبراہٹ ہے، تو ایک ڈر کے بعد دوسرے ڈر کے جگہ پر مجھے ڈال دیا جائے، مجھے آزمایا جائے۔
ہے نا, کیا انصاف کا راستہ یہی ہے. وَمِثْلِي حِينَ يُبْلَى لَا يُرَاعُ, اور میرے جیسا غلام جب آزمایا جاتا ہے, لا یراعو, تو وہ گھبراتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے جیسا غلام جب آزمایا جاتا ہے تو اسے ڈرایا نہیں جاتا. چلے, سمجھ گئے اس کا ترجمہ؟ اما جربتنی, کیا جب تم نے مجھے آزمایا, ہے نا, یا جب بھی تم نے مجھے آزمایا. جرب یجرب تجریباً, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کرنا. تو جب بھی تم نے میرا ٹیسٹ لیا, فخبرت منی نصائح لم یمازجھا خداع. خبر اس کے معنی بھی ہوتا ہے نا, اس کے معنی بھی ہوتا ہے آزمانا. نصائح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت جمع نصائح, کیا معنی ہوتا ہے جی؟ نصیحت, خیر خواہی, ہے نا. اس کے بعد مازج یمازج, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خالط یخالط, ہے نا, خالط یخالط, ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا, ایک چیز میں دوسری چیز ملانا. ٹھیک ہے. خداع معنی کیا ہوتا ہے؟ فریب, دھوکا. ٹھیک ہے. اما جربتنی, جب بھی تم نے مجھے آزمایا, فخبرت منی نصائح, تو تم نے میری جانب سے ایسی خیر خواہی کو دیکھا. ٹھیک ہے, ایسی خیر خواہی تم نے پایا. لم یمازجھا خداع, جس کے اندر کوئی دھوکا ملا ہوا نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی میں نے تمہارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا, جب تم نے مجھ کو آزمایا, میں نے تمہارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا اس میں کوئی دھوکا نہیں تھا, ہے نا. میں نے بالکل صاف دل سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا, تمہارے لیے اچھا کام کیا. وَكَمْ أَرْسَدْتَنِي شَرِكًا لِصَيْدٍ فَعُدْتُ وَفِي حَبَائِلِيَ السِّبَاعُ. ارصد یرصد ارصادن, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گھات لگانا. گھات لگانا سمجھتے ہیں جی؟ جی, کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکار کا کیا؟ انتظار ہے. ہاں, شکار کے انتظار میں بیٹھا رہنا. ٹھیک ہے. شریکن معنی کیا ہوتا ہے؟ کئی بار پڑھ چکے ہیں اس ورڈ کو. کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ جال, ہے نا. صیدن معنی شکار ہوتا ہے. اس کے بعد حبائل, حبائل کس کی جمع ہے؟ حبل, حبل. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ رسی. جال سر السبا, جال. حبائل کے معنی رسی ہوتا ہے. اس کے بعد سباعن معنی کیا ہوتا ہے؟ درندہ. درندہ. ٹھیک ہے. وَكَمْ أَرْسَدْتَنِي شَرِكًا لِصَيْدٍ, اور تم نے مجھے کتنی ہی شکاروں کے لیے جال بنایا, ہے نا. کتنے شکار کے لیے, یعنی کئی شکار کے لیے تم نے کیا بنایا؟ مجھے ایک جال کی طرح استعمال کیا. فعدت, تو میں لوٹا تمہارے پاس. وفی حبائلی السباع, اور میرے رسیوں میں, میرے جال میں درندے تھے. ٹھیک ہے, میں تمہارے پاس اس حال میں لوٹا کہ میرے جال میں درندے پھنسے ہوئے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جہاں بھی مجھے شکار کے لیے بھیجا, ہے نا, جس جگہ بھی بھیجا, تو میں نے تمہارے لیے درندوں تک کا بھی شکار کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے اس کا. وَنُتَّ بِيَ الْمَصَاعِبَ فَاسْتَقَادَتْ, نُتَّ, ہے نا, ناتا سے بنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علق, ہے نا. وَنُتَّ, مصاعب کس کی جمع ہے؟ مصعبن کی. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ شدائد, مشکلیں. ٹھیک ہے.
استقاد یستقادو اس کے معنی ہوتا ہے خضع، ہے نا، یہاں انقاد لکھا ہوا ہے، یہ خضع جھک جانا، ٹھیک ہے، سرنڈر کر دینا، اصل میننگ اس کا کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم متابعتن، ہے نا، تابع دار بن کر، وکان بہا امتناع، امتناع یمتنع کے معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، چلے۔ ونتبی المصاعب، اور کیا ہے؟ تم نے مجھے دشواریوں کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، تم نے مجھے کیا کیا؟ دشواریوں کے حوالے کر دیا، فاستقادت متابعتن، تو وہ دشواریاں، وہ مشکلیں کیا ہو گئیں؟ میرے سامنے جھک گئیں فرما بردار بن کر، ٹھیک ہے، میرے سامنے کیا ہو گئیں؟ وہ سرنڈر کر دیا انہوں نے میری فرما برداری میں، ٹھیک ہے، یعنی میں نے مشکلوں پر کنٹرول کر لیا، چاہے جیسی مشکل بھی رہی ہو۔ وَكَانَ بِهَا امتناع، حالانکہ وہ مشکلیں، ٹھیک ہے، وہ مشکلیں اس کے سامنے رکنے والی تھیں، اور وہ مشکلیں ان کے ساتھ رکنا تھا، یعنی ان مشکلوں کے ساتھ رکنا تھا، لیکن وہ مشکلیں کیا ہوئیں؟ انہوں نے میرے سامنے ہی سرنڈر کر دیا۔ کسی کو اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ بعد میں جوائن ہوئے ہیں، بتائیں، اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے؟ نہیں سر، میرا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ڈسٹرب کر رہا ہے تو بولنا چاہیے نا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اب شو ہو رہی ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے جو لوگ بعد میں جوائن ہوتے ہیں نا، تو ان کو اسکرین نہیں شو ہوتی ہے، نہیں شو ہو تو بتا دیا کیجیے کہ نہیں شو ہو رہی ہے اسکرین۔ وَنُتَّبِيَ الْمَصَاعِبَ، اور مجھ کو کتنی ہی مصیبتوں کے حوالے تم نے کیا، ہے نا، کتنی مصیبتیں میرے ساتھ تم نے لٹکا دیں۔ فَاسْتَقَادَتْ مُتَابِعَةً، لیکن وہ ساری مصیبتوں نے میرے سامنے سرنڈر کر دیا میری اطاعت کرتے ہوئے۔ وَكَانَ بِهَا امتناع، حالانکہ ان مصیبتوں کے ساتھ رکنا تھا، ہے نا، یعنی وہ مصیبتیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ وہ انسان کو روک دیتی اور مجھے میں رک جاتا اس کے سامنے، لیکن وہ ان مصیبتوں نے ہی میرے سامنے سرنڈر کر دیا۔ وَأَيُّ كَرِيهَةٍ، کریہتن معنی کیا ہے یہاں پہ؟ حربن، کس معنی میں؟ حربن، جنگ کے معنی میں۔ لم ابلی فیہا، یہاں پہ ابلی جو ہے وہی ہے ابلا یبلی، آزمانا۔ وغنمن، غنیمتن، ہے نا، غنیمتن مال غنیمت۔ باعو کے معنی ہے سختی، ٹھیک ہے، بطشن کے معنی میں۔ تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَيُّ كَرِيهَةٍ، اور بہت ساری جنگیں، کتنی ہی جنگیں ہیں، لم ابلی فیہا، کتنی جنگیں ہیں جس میں مجھے آزمایا نہیں گیا، ہے نا، یعنی ہر جنگ میں مجھے آزمایا گیا، کس لڑائی میں مجھے نہیں آزمایا گیا۔ وَغُنْمٍ لَمْ يَكُنْ لِي فِيهِ بَاعُ، اور کون سا مال غنیمت ہے جس کو حاصل کرنے میں مجھ کو دشواری نہیں ہوئی، مجھ کو سختی پیش نہیں آئی، ٹھیک ہے، کون سا ایسا مال غنیمت ہے جس کے حاصل کرنے میں میرے لیے باعو سختی نہیں ہے، یعنی جو بھی میں نے حاصل کیا اپنی زندگی میں، سب میں سختیوں کو جھیل کر کے، ہے نا، مصیبتوں کو جھیل کر کے میں نے حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جتنی بھی جنگیں میں نے لڑی ہیں ان سب میں مجھے آزمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ وما ابدت لی الایام جرمن فیکشف فی مصارمتی القناع، اب دیکھیں یہاں پہ ابدا یبدی ابدان کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ہے نا، جرمن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کرائم، جرم۔ اکشف یکشف کے معنی، اس کے کشف یکشف، اس کے معنی بھی ظاہر ہونا۔ القناع، قناع کے معنی ہوتا ہے الحجاب، ٹھیک ہے، قناع معنی ہو حجاب، چلو، اس کے بعد کیا ہے؟ ما ابدت لی الایام جرمن، ہے نا، دن میرے لیے ظاہر ہوئے، ہے نا، کوئی دن میرے لیے ایسا ظاہر نہیں ہوا جرم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی میرا کوئی بھی جرم، کوئی بھی کرائم میرا کبھی بھی ظاہر نہیں ہوا، کسی نے نہیں دیکھا ہے، یعنی میں نے کوئی کرائم کیا ہی نہیں۔ وما ابدت لی الیام، دنوں نے ظاہر نہیں کیا میرے لیے کسی جرم کو، ٹھیک ہے،
فیکشف فی مصارمۃ القناع، تو پردے ہے نا، پردے میرے سامنے سے اٹھ گئے. فیکشف القناع، پردے اٹھا جاتے ہیں یا اٹھا دیے جاتے ہیں. فی مصارمتی، مصارمتن کے معنی ہوتا ہے مقاطعتن، مقاطعتن، مقاطعتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دور ہونا. ٹھیک ہے، کٹ جانا ہے نا، دور ہو جانا، یہ میننگ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو پردے مجھ کو دور کرنے میں، ٹھیک ہے، اٹھا دیے جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ پردے مجھ کو دور کرنے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں. وما عبدت لی الیام، کسی بھی دن نے میرے لیے کسی جرم کو ظاہر نہیں کیا. یعنی میں نے کوئی کرائم کیا ہی نہیں تو کوئی دن کیسے میرے کرائم کو ظاہر کر دیتا ہے نا. اور مجھ کو دور کرنے کے لیے پردے بھی اٹھا دیے گئے، یعنی سارے پردے اٹھا دیے گئے تاکہ میرے عیب نظر آئے، لیکن پھر بھی میرا کوئی عیب نظر نہیں آیا. اسی کو آگے کہہ رہا ہے ولم تعثر بحمد اللہ منی، ہے نا. تعثر معنی تطلع. ٹھیک ہے، تو اللہ کی حمد سے یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے مجھ سے کسی بھی عیب کو ظاہر نہیں کیا، کسی بھی عیب کو میرے اس نے ظاہر نہیں کیا. یکتمو، جو عیب چھپا ہوا ہو، او یزاعو، یا جس کا اعلان کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، زا یزاعو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ازا، اس کے معنی ہوتا ہے علل اعلان، کسی کام کو کرنا ہے نا، کسی کام کا کھلم کھلا کرنا. تو کسی اللہ کے فضل سے یا اللہ کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد سے، جس کی فضل سے میری جانب سے کوئی عیب ظاہر نہیں ہوا ہے نا. تم میری جانب سے کسی عیب پر مطلع نہیں ہوئے، کسی ایسے عیب پر جو چھپا ہوا ہو یا جو کیا ہو، بالکل ظاہر ہو. کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ملا تم کو. فَأَنِّي سَاغَ عِنْدَكَ نَبْضُ عَهْدِي، انی نبض عہدی. ٹھیک ہے، ساغ معنی ہوتا ہے سہولہ، سہولہ معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان ہونا ہے نا. ساغ یسوغ، سہولہ سہولہ یسولو. ٹھیک ہے، نبزن معنی ہوتا ہے ترکن، ہے نا، ترکن چھوڑنا یا توڑنا، وعدہ توڑنا. کما نبذت برایتن، برایتن کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نمبر 8 ہے نا. برایتن کہتے ہیں چھیلن کو، یہاں پہ ہم نے لکھ دیا چھیلن. چھیلن سمجھتے ہیں؟ کٹر سے جب پینسل کو کٹ کرتے ہیں تو اس کا جو چھیلن نکلتا ہے نا، اسی کو برایا کہتے ہیں، برایتن. سمجھ گئے اس کا مطلب برایتن کا؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. اس کے بعد الصناعو، صناعو کہتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا نمبر 9 المرأة الحاذقة بالصناعة، وہ عورت جو کاریگری میں بہت ماہر ہو، بہت ماہر کاریگر ہو، اس کو کہتے ہیں صناع. ٹھیک ہے، چلیں اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. فَأَنِّي سَاغَ عِنْدَكَ نَبْضُ عَهْدِي، ہے نا، تو میرے وعدے کو توڑنا تمہارے لیے ویسا ہی آسان ہے کما نبذت برایتہ الصناع، جیسا کہ ایک ماہر یا کاریگر ہے نا، کاریگر کا اپنے چھیلن کو پھینک دینا یا چھوڑ دینا. میرے وعدے کو چھوڑ دینا تم پر تمہارے نزدیک ویسے ہی آسان ہے جیسے ایک ماہر کاریگر کا اپنے چھیلن کو چھوڑ دینا، ہے نا. جیسا ایک ماہر کاریگر عورت، ٹھیک ہے، پین کو چھیلتی ہے یا پینسل چھیلتی ہے تو اس چھیلن کو، چھلی ہوئی چیز کو جیسے وہ پھینک دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو ویسے ہی تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے وعدے کو توڑ دیا. سمجھ گئے اس کا مطلب؟ جی. وَلِمَ سَمَحَتْ قُرُونَكَ بِامْتِحَانِي وَأَنْ أُشْرَى كَمَا يُشْرَى الْمُتَمَتَاعُ، ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ قرونن، قرونن کے معنی یہاں پہ ہے نفسن، نفسک، قرونک معنی ہو نفسک، ہے نا. ٹھیک ہے، طبیعت کے معنی میں، ہے نا. من جس کو کہتے ہیں تمہارا دل، تمہاری طبیعت. ٹھیک ہے، بامتحانی، امتحان، امتحان یمتحن، امتحان، اس کے معنی کیا ہے؟ اذلال. ٹھیک ہے، اذلال یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مطلب ذلیل کرنا، ذلیل کرنا. چلیں اس کے بعد عشرا یشرا، یہ سب آپ کو پتہ ہے. وَلِمَ سَمَحْتَ قُرُونَكَ بِامْتِحَانِي، اور تمہارے دل نے، تمہارے نفس نے
ٹھیک ہے، مجھ کو ذلیل کرنا کیسے گوارا کیا، کیوں گوارا کیا، ہے نا، تمہارے دل نے کیوں اجازت دی مجھ کو ذلیل کرنے کی، سماح مانے اجازت دینا ہوتا ہے، تمہارے دل نے کیسے مجھ کو ذلیل کرنے کی اجازت دی، وان اشرا کما یشر المتاع، اور اس بات کی تمہیں کیسے اجازت دی کہ مجھے بیچ دیا جائے جس طرح کسی سامان کو بیچ دیا جاتا ہے، تو ایک سامان کی طرح مجھے بیچ دینے کے لیے تمہارا دل کیسے گوارا کیا، ٹھیک ہے جی۔ وَهَلَّا صُنْتَ عِرْضِي عَنْهُ صَوْنِي حَدِيثَكَ يَوْمَ جَدَّ بِنَا الْوِدَاعُ، سان یسونو کے معنی کیا ہوتا ہے، جلدی سے بتائیں، سان یسونو پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، حفاظت کرنا، حفاظت کرنا، جی بہت اچھا، حفاظت کا عرضن معنی عزت، عزت، ہے نا، عرضن جمع آراز، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کوئی اس میں ایسا ورڈ نہیں ہے، چلیں، وَهَلَّا صُنْتَ عِرْضِي عَنْهُ صَوْنِي، اور تم نے میری عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی، حلّا سنتا عرضی، تم نے میری عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی اس سے، سونی حدیثک، جس طرح، ہے نا، میں نے حفاظت کی، سونی میرے حفاظت کرنے کی طرح، یعنی جس طرح میں نے حفاظت کی تمہاری باتوں کی، یوم جد بن الوداع، اس دن، ہے نا، جس دن کیا ہے، الوداع کہا ہم کو، ہے نا، جس دن ہمیں الوداع کہا، مطلب یہ ہے کہ جدائی کے دن جس طرح ہم نے تمہاری باتوں کی حفاظت کی، تمہاری باتوں کا مان رکھا، حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے، مان رکھنا، تمہاری باتوں کا جس طرح میں نے مان رکھا، اس طرح تم نے میری عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی، تم نے مجھ کو بیچ کیسے دیا، ٹھیک ہے، وقلت، ہے نا، اس کا بھی تعلق لیما سے ہے، ولیما وحلا قلت، اور تم نے یہ بات کیوں نہیں کی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا، لمن یساوم فی، اس شخص کو جس نے میرے بارے میں بھاؤتاؤ کیا، مول بھاؤ کیا، بارگیننگ کیا، ساوم یساوم مانے اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، مول بھاؤ کرنا، ہے نا، بارگیننگ کرنا، تو تم نے اس شخص سے جس نے میرے بارے میں مول بھاؤ کیا، بارگیننگ کیا، اس شخص کو تم نے کیوں نہیں کہا، کیا کہنے کے لیے بولتا ہے، ہادا سکابی، یہ ایسا گھوڑا ہے، سکابن، سکابن یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، کہاں گیا، نمبر 12 ہے نا، اسم فرس لرجل من بنی تمیم طلبہ منہ بعض الملوک فمنعہ ایاہ، ہے نا، بنو تمیم کا ایک شخص تھا جس کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے کا نام تھا سکاب، اور اس گھوڑے کو کسی بادشاہ نے اس سے مانگا تھا کہ تمہارا یہ گھوڑا بہت اچھا ہے، مجھے دے دو، تو اس آدمی نے، بنو تمیم کے اس عام سے آدمی نے منع کر دیا بادشاہ کو کہ میں تم کو اپنا یہ گھوڑا نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، نہ بیچوں گا نہ ایسے دوں گا، ہے نا، تو اسی کی مثال دے کر کے یہ غلام کہہ رہا ہے اپنے آقا سے، کیا کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے میرے بارے میں تم سے بارگیننگ کیا، مول بھاؤ کیا، اس سے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ایسا سکاب ہے، یہ وہ سکاب ہے، فما یعارو، جس کو نہ ہی کرائے پر دیا جاتا ہے، ولا یباع، نہ ہی بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس کا مطلب جی، فما انا دون ذاک الطرف، فما انا دون ذاک، طرفن معنی فرس الکریم، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے طروف، اطراف، ہے نا، تو میں اس نفیس گھوڑے سے یا اس عمدہ گھوڑے سے کم نہیں ہوں، فما انا دون ذاک الطرف، فما انا قلیل ذاک، لست اقل من ذلک الفرس، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس گھوڑے سے کم نہیں ہوں، لیکن طباعک فوق تلک الطباع، لیکن تمہارا دل، ہے نا، تمہاری فطرت، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہے نا، تمہاری طبیعت اس کے مالک کے طبیعت کے اوپر ہے، یعنی وہ جو بنو تمیم کا آدمی تھا، اس کا جیسا دل تھا، جیسی فطرت تھی، ہے نا، ویسا تمہارا نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، تمہارا دل اس گھوڑے کے مالک کے دل کے علاوہ ہے، اس سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، کلیئر ہے، یہ بتائیں، کلیئر ہے، جی
ٹھیک ہے. علی انی سانشد عند بیعی، اب مجھ پر واجب ہے نا. انشدو کیا معنی ہوگا کہ میں گاؤں میرے بیچنے کے وقت، میں یہ شعر پڑھوں، ہے نا. مجھ پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ میں یہ شعر پڑھوں میرے بیچنے کے وقت. کون سا شعر؟ یہ شعر. اضاعونی و ای فتن اضاعو، تم نے مجھے ضائع کر دیا اور کتنے بہترین نوجوان کو ان لوگوں نے ضائع کیا، ہے نا. ان لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، مجھے برباد کر دیا، اور کتنے بہترین نوجوان کو ان لوگوں نے برباد کر دیا. تو یہ شعر پڑھنا اب میرے اوپر واجب ہو گیا ہے نا، کہ میں تمہارے لیے شعر پڑھوں. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ شعر پڑھا اپنے مالک کو دیکھ کر کے. ٹھیک ہے جی. چلیں، تو جب یہ سارے اشعار اس نے پڑھے غلام نے، تو اب جو اس کا وہ کہتا ہے، حارث بن حمام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فلما وعى الشیخ ابیاتہ، تو جب اس شیخ نے اس کے اشعار کو کیا کیا؟ محفوظ کر لیا، سن لیا، ہے نا. جب اس شیخ نے اس کے الفاظ کو سنا، وعقل مناغاتہ، مناغات کس کو کہتے ہیں؟ بچے جو گنگن کر کے بات کرتے ہیں نا جی، بچوں کی بات، اس کو کہتے ہیں مناغات. ٹھیک ہے، مناغات بچوں کی بات. الکلام و اصل المناغات تکلیم الطفل الصغیر بما یسرہ و یعجبہ. ٹھیک ہے، جو بچہ ایک دم بول نہیں پاتا ہے لیکن وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ کیسے بولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کو مناغات کہتے ہیں. کما تفعل امہات باولادہا، جیسے مائیں اپنے بچوں سے بات کرتی ہیں، ہے نا، لے 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 لولو لولو، اس طرح کر کے بات کرتے ہیں نا، تو اسی کو مناغات کہتے ہیں، بہلانے والی باتیں. تو جب شیخ نے اس کے اشعار کو سنا اور اس کے بہلانے والی باتوں کو سمجھا، عقل یعقل معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. اس کے بہلانے والی باتوں کو اس نے سمجھ لیا، تنفس السعداء، تو شیخ نے یعنی اس آدمی نے جس نے بیچا تھا، اس نے کیا؟ ایک ٹھنڈی آہ بھری. ٹھیک ہے. سعداء کس کو کہتے ہیں؟ ارتفاع النفس، ہے نا، سانس لینا، لمبی سانس لینا. ٹھیک ہے. تنفس السعداء، تو اس نے کیا کی؟ ایک لمبی آہ بھری. وبکا، اور رونے لگا. حتی ابکل بعدا، یہاں تک کہ اس نے مطلب دور تک کو رلا دیا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا رونے لگا کہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بھی رونے لگے. ثم قال لی، پھر اس نے مجھ سے کہا. کس سے کہا؟ لی سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ جو جی، کون تھا خریدار؟ حمام بن حارث بن حمام، ہے نا، حارث بن حمام. تو اس نے حارث بن حمام سے کہا، کیا کہا؟ انی احل هذا الغلام محل ولدی. احل یحل، محل اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی جگہ پر ہونا. تو یہ غلام میرے بچے کی جگہ پر ہے نا، یہ غلام میرے لیے میرے بچے کی طرح ہے. ٹھیک ہے. ولا امیزہ عن افلاز کبیدی، کبیدن کس کو کہتے ہیں؟ جگر کو. ٹھیک ہے، جگر کا ٹکڑا. افلاز کبیدین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جگر کا ٹکڑا. ٹھیک ہے، بچے کو کہتے ہیں نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو وہی ہے. ولا امیزہ عن افلاز کبیدی، اور میں اس کو اپنے جگر کے ٹکڑوں سے الگ نہیں رکھتا ہوں، الگ نہیں سمجھتا ہوں. یعنی جیسے میرے لیے میرے بچے ہیں، ویسے ہی میرے لیے یہ بھی ہے نا، میرے بچوں کی طرح ہی ہے. میں اس کو اپنے جگر کے ٹکڑوں سے الگ نہیں سمجھتا ہوں. میز یمیز معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ کر دینا. ٹھیک ہے، تو میں اس کو الگ نہیں کرتا ہوں اپنے جگر کے ٹکڑوں سے. ولولا خلو مراحی، مراح یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، معنی المنزل. ٹھیک ہے، ایسے مراح کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ جانور کو یا بکری وغیرہ کو رکھا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اصل مراح. لیکن یہاں پہ منزل کے گھر کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا یہ رہا ہے کہ اگر میرا گھر ہے نا خالی نہ ہوتا، ولولا خلو مراحی، یعنی یہ ہے مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں اگر میرا گھر پیسے سے، اناج سے، ہے نا، مال سے خالی نہ ہوتا، وخبو مصباحی، اور میرا چراغ بجھنے والا نہ ہوتا، ہے نا. خبا یخبو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اختبا المصباح، ہے نا، چراغ بجھنا، تو وہی ہے.
میرا چراغ، میرے گھر کا چراغ بجھنے قریب نہیں ہوتا. لما درج عن عشی، تو میں لما درج عن عشی الی ان یشیع نفسی، تو یہ سے مراد کون ہے؟ غلام. تو یہ غلام میرے گھونسلے سے نہیں اترتا یہاں تک کہ وہ میری لاش کے ساتھ ساتھ چلتا. ٹھیک ہے. درجہ مانے کیا ہوتا ہے؟ درجہ مانے مشا، چلنا، ہے نا. مشا بھی ہوتا ہے، وہبہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. درجہ. عشن مانے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عشن اس کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ عشن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آشاش، ہے نا. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. عشن جمع آشاش، ہے نا. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گھونسلہ. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ گھر. گھونسلے تو چڑیا کا ہوتا ہے، تو یہاں سے مراد ہے گھر. شیع یشیع، اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے آپ کو. شیع یشیع کے معنی ہوتا ہے ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ چلنا. تو لما درجہ عن عشی، لیما درجہ عن عشی، ہے نا. تو وہ میرے گھونسلے سے یعنی میرے گھر سے نہیں نکلتا یہاں تک کہ وہ میری لاش کے ساتھ ساتھ چلتا، یعنی میری موت تک میرے ساتھ رہتا. وقد رأيت ما نزل به من لوعة البین، ہے نا. وقد رأيت، اب بین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوری. ٹھیک ہے. لوعة البین کے معنی حرقۃ الفراق، ہے نا، جدائی کا غم. کیا ہے؟ جدائی کی آگ. ٹھیک ہے. جدائی کی آگ مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ جدائی کا غم. وقد رأیت، اور تم دیکھ چکے ہو، ما نزل به من لوعة البین، اس چیز کو جو جدائی کی آگ میں سے اتری ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ جو یہ درد، میرا درد اور میرے غلام کا درد تم دیکھ چکے ہو، جو جدائی کی وجہ سے اس کے دل میں درد پیدا ہوا ہے میرے لیے، اور میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس کی جدائی کی وجہ سے، وہ تم دیکھ چکے ہو. والمؤمن حین لین، اور مومن جو ہوتا ہے وہ بہت نرم طبیعت کا ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے نا، نرم اخلاق کا ہوتا ہے. فہل لک فی تسلیت قلبہ، تسلیتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تسلی پانا. ٹھیک ہے. تسلی پانا. تسریت کربہ، تسریتن، تسریتن کے معنی ہوتا ہے دور ہو جانا. ٹھیک ہے. ابعاد، یا اس کو کیا کہیں گے؟ ازالتن. ٹھیک ہے. کربن مانا ہو ہموم، حزن. ٹھیک ہے. الحزن، یہ سب اس کا میننگ ہوگا غم. چلیں. فہل لگا فی تسلیت قلبہ، ہے نا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے اپنے دل میں تسلی، اپنے دل کی تسلی اور اپنے غم کو دور کرنے کی یہی صورت ہے. ٹھیک ہے. فہل لک، تو کیا تمہارے لیے اس کے دل کے غم کو، اس کے دل کی تسلی اور اس کے دل کے غم کو دور کرنے کی یہی صورت ہے. بِأَن تُعَاهَدَنِي، کہ تم مجھ سے کیا کرو؟ ڈیل کر لو، تم مجھ سے معاہدہ کر لو. عَلَى الْإِقَالَةِ، اقالے کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے اقالے کے اوپر. مَتَسْتَقَلْتُ، جب تک میں اقالہ کرنا چاہوں، جب تک میں اقالہ طلب کروں. اقالہ کس کو کہتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں جی. جانتے ہیں اقالہ کسے کہتے ہیں؟ اقال جی. دیکھیں، اقالہ کہتے ہیں دو آدمی کے درمیان بزنس ڈیل ہو جانے کے بعد کسی ایک آدمی کو، بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو، کسی کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیل کر کے میرا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیل ہمیں ختم کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں اپنی رضامندی سے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے، دونوں کا ایگریمنٹ ضروری ہے، دونوں ایگری ہو جائیں اس بات پر کہ اس ڈیل کو ختم کر دیں. تو اس ڈیل کو ختم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اقالہ. سمجھ گئے اقالہ کا مطلب؟ جی. خرید و جی فروخت. ہاں. خرید و فروخت ہو جانے کے بعد ہے نا، بائے
اور مشتری کی رضامندی سے بائع کو فسخ کر دینا، ٹھیک ہے، مطلب ختم کر دینا، ڈیل کو توڑ دینا، لیکن دونوں کا ایگری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اقالہ۔ اور اقالہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو یہاں پہ اس نے آگے بیان بھی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر غلام کے دل کو تم تسلی دینا چاہتے ہو، اس کے غم کو دور کرنا چاہتے ہو اور میرے غم کو دور کرنا چاہتے ہو، تو اس کی صورت بس یہی ہے کہ تم کیا کرو، میرے ساتھ اقالہ کی ڈیل کر لو، یعنی اقالہ کر لو، اس بے کو ختم کر دو، جو ہم نے تم کو بیچا ہے، تم نے خریدا، اس کو ختم کر دو۔ وَأَلَّا تَسْتَثْقِلَنِي إِذَا ثَقَلْتُ، ٹھیک ہے، اور وَأَلَّا تَسْتَثْقِلَنِي، اور تم مجھ پر بوجھ نہ بنو، اذا ثقلت، جبکہ میں خود اپنے آپ پر بوجھ ہوں، جبکہ میں خود ہی بوجھل ہوں، ہے نا، میں اپنے آپ پر بوجھ بن گیا ہوں، تو تم مجھ پر بوجھ نہ بنو اور اس ڈیل کو ختم کرو۔ پھر اس نے دلیل دی کہ کیوں ختم کرو، تو اس نے کہا فَفِي الْآثَارِ الْمُنْتَقَات، منتقات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ المنتخبات، ہے نا، آثار، اثر جمع آثار، اس کے معنی حدیثیں، ٹھیک ہے، تو ان چنندہ حدیثوں کے اندر المرویہ عن الثقات، جو بہت ہی ثقہ راویوں سے مروی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھروسے والے راویوں سے مروی ہیں، ان حدیثوں کے اندر کیا ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر اس نے حدیث پڑھی، من اقال نادمن بیعتہ، جس نے اپنے بے کا اقالہ کیا نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، یعنی اس کو افسوس ہوا کہ ہم کو یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد اس نے اقالہ کیا، اقالہ اللہ عثرتہ، تو اللہ تعالی اس کی لغزشوں کو، اس کی کمیوں کا اقالہ کر دیتا ہے، مطلب اس کے کمیوں کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث سنا کر کے اس نے کیا کہا کہ اب تم کیا کرو، اقالہ کر لو میرے ساتھ، سمجھ گئے، تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ یہ ساری باتیں اس نے کہی۔ قال الحارث بن حمام، تو اب حارث بن حمام نے کہا، کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، فوعدتہ وعدا، تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا، جس وعدے کے اندر ابرزہ الحیاء، ابرز یبرز، ابراز کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، جس کے اندر حیا جھلک رہی تھی، یعنی یہ جو وعدہ تھا یہ صرف حیا کی وجہ سے تھا۔ وفی القلب اشیاء، لیکن دل میں کچھ اور تھا، یعنی دل میرا نہیں کر رہا تھا، دل میرا نہیں کر رہا تھا، سمجھا، اس کو کرنے کا، اقالہ کرنے کا، لیکن صرف حیا کی وجہ سے کہ چلو یہ آدمی رو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو میں نے کیا کیا، ارادہ کر لیا، میں نے اس سے وعدہ کر لیا اقالے کا۔ فاستدنا حینئذ الغلام الیہ، تو اس وقت وہ غلام، ہے نا، استدنا حینئذ الغلام الیہ، وہ غلام اس کے کیا ہوا، قریب ہوا، کس کے قریب ہوا جی، کس کے قریب ہوا وہ غلام، اپنے پرانے مالک کے۔ پرانے مالک کے۔ وقبل ما بین عینیہ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، یعنی اس کے پیشانی کو چوما، ہے نا۔ وانشد والدمع يرفض من جفنیہ، اور اس نے یہ اشعار پڑھے، والدمع يرفض من جفنیہ، اس حال میں کہ آنسو اس کی پلکوں سے بہ رہے تھے، ٹھیک ہے، آنسو اس کی پلکوں سے بہ رہے تھے، اس نے یہ اشعار پڑھے، کیا اشعار پڑھے، خفض ما تلاقی من برحاء الوجد والاشفاق، خفض ای معنی حون علیک، ہے نا، اپنے آپ پر آسانی کرو، فدت کا نفس، تمہارے اوپر میری جان قربان ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر آسانی کرو، ما تلاقی، اس چیز کی وجہ سے جو تم کو پہنچی ہے، من برحاء الوجدی، ہے نا، بہت زیادہ خوف اور غم، تم کو جو بہت زیادہ خوف اور غم پہنچا ہے، اس کی وجہ سے تم کیا کرو، اپنے لیے آسانی پیدا کرو، اپنے اوپر رحم کرو، ٹھیک ہے، تم پر میری جان قربان ہے۔ فما تطول مدت الفراق، تو یہ جو جدائی کی مدت ہے یہ بہت طویل نہیں ہوگی، بہت لمبی نہیں ہوگی۔ ولا تنی رکائب الطلاقی، ٹھیک ہے، رکائب، رکیبۃ جمع رکائب، کیا معنی ہوتا ہے اس کا جی، سواری۔ سواری، ہے نا، طلاقی معنی ملاقات،
اس کے بعد تنی، یہاں پہ ایک ورڈ آیا تنی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جانا، ٹھیک ہے، سست ہو جانا، یہاں پہ لکھتا ہوں سست ہو جانا۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جدائی کی مدت جو ہوگی بہت لمبی نہیں ہوگی، اور ملاقات کی سواری سست نہیں ہوگی، مطلب بہت جلدی ہم ملیں گے، ٹھیک ہے۔ بحسن عون القادر الخلاقی، اس مددگار پروردگار کی مدد سے، ہے نا، اس بہترین مددگار قدرت رکھنے والے پروردگار کی مدد سے، یعنی اللہ کی مدد سے ہم بہت جلدی پھر ملیں گے۔ تو یہ کس نے کہا؟ غلام نے کہا۔ ثم قال له، پھر اس نے اس سے کہا، کس نے کس سے کہا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس پہلے والے آقا نے حارث بن حمام کو کہا، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ استودعک من هو نعم المولا، نہیں سوری، اس غلام سے پہلے والے آقا نے کہا، کیا کہا؟ کہ میں تم کو الوداع کہتا ہوں، یا میں تم کو امان میں دیتا ہوں، کس کے؟ من ہوا نعم المولا، اس ذات کے جو بہترین کیا ہے؟ مدد کرنے والی ہے، جو بہترین سرپرست ہے نا، جو بہترین آقا ہے، یعنی اللہ کی امان میں تم کو دیتا ہوں۔ وشمر ذیلہ، پھر اس نے اپنے دامن کو سمیٹا، ذیل کس کو کہتے ہیں؟ دامن کو، ٹھیک ہے، اور شمرہ کے معنی ہوتا ہے سمیٹنا، چونکہ یہ لوگ لمبا لمبا کرتا پہنتے تھے نا، جبہ ابا، تو اپنے دامن کو اس نے سمیٹا، وولا، اور منہ پھیر لیا، منہ پھیر کے چلا گیا۔ فلبث الغلام فی ظفیر وعویل، اب جو وہ غلام تھا وہ ظفیر وعویل، ظفیر کے معنی ہوتا ہے بکاؤں، ہے نا، رونے دھونے، ٹھیک ہے، سوری، ظفیر کے معنی انفاس مرتفعات، عویل کے معنی ہے بکاؤں، یعنی وہ لمبی لمبی سانس کھینچنے اور رونے کے درمیان وہاں کھڑا رہا، یعنی روتا رہا اور لمبی لمبی آہیں بھرتا رہا، ٹھیک ہے۔ کب تک؟ رئی سما یقطع مدامیل، جب تک وہ، یعنی اس کا پرانا والا آقا، 1 میل کی مسافت پر چلا گیا، ہے نا، یعنی وہ جب تک آنکھ سے اوجھل نہیں ہو گیا تب تک اس کو دیکھ کر کے یہ روتا رہا یہ غلام۔ فلما استفاق، پھر جب اس کو ہوش آیا، ہے نا، وکفکف دمعہ المحراق، محراق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ المسبوب، دمعون معنی آنسو، کفکف معنی رک جانا، اور اس کا بہتا ہوا آنسو رک گیا۔ قال، تو اس نے کہا، غلام نے کہا، اتدری لما اعولت، کیا تم جانتے ہو میں کیوں رویا؟ وعلام اولت، ہے نا، اور کس چیز نے مجھ کو غمگین کیا، ٹھیک ہے، کیا تم جانتے ہو، ہے نا، کہ میں کیوں رویا اور میں نے کس چیز پر بھروسہ کیا، ہے نا، اول یعول تعویل کے معنی اتکل، بھروسہ کرنا۔ فقلت، تو میں نے کہا، اظن فراق مولاک، تم اپنے آقا کی جدائی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آقا کی جدائی میں تم روئے ہو، هو الذی ابکاک، وہی چیز ہے جس نے تمہیں رلا دیا ہے نا، تمہارے آقا کی جدائی نے۔ فقال، تو اس غلام نے کہا، انک لفی واد وانا فی واد، تم الگ بات کر رہے ہو، میں الگ بات کر رہا ہوں، ہے نا، تم الگ جگہ میں ہو، تم الگ وادی میں ہو، اور میں دوسری وادی میں ہوں، مطلب یہ ہے کہ تم دوسری بات سوچ رہے ہو اور میں دوسری وجہ سے رو رہا ہوں۔ وَلَكُمْ بَيْنُ مُرِيدٍ وَمُرَادٍ، اور تمہارے لیے جس چیز کو چاہا جا رہا ہے اور جو چاہنے والا، اس کے درمیان بہت دوری ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری باتوں اور میری باتوں میں بہت دوری ہے، تم سمجھ ہی نہیں پائے میں رویا کیوں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، کیا شعر تھا؟ لم ابکی واللہ علی الف نزح، میں نہیں رویا خدا کی قسم اس محبوب کے اوپر جو دور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا جو آقا چلا گیا ہے اس کے اوپر میں نہیں رویا ہوں، سمجھ گئے جی۔ ولا علی فوت نعیم و فرحین، اور نہ ہی کسی نعمت اور خوشی کے چھوٹ جانے پر، ختم ہو جانے پر میں رویا ہوں، ہے نا، میں نہ کسی نعمت کے چھوٹ جانے اور نہ کسی محبوب کے دور ہو جانے پر رویا ہوں۔ وَإِنَّمَا مَدْمَعُ أَجْفَانِي صَفَحْ، اور بے شک میرے پلکوں کا آنسو، ہے نا، جو بہا ہے وہ کس کے اوپر؟ علی غبیٍ، ایسے بیوقوف کے اوپر بہا ہے، ٹھیک ہے، لحظہ حین طمح، ہے نا، جس نے اپنی نگاہ اٹھائی، جب اس کی نگاہ اٹھی، ٹھیک ہے،
اس بیوقوف کے اوپر میرا آنسو بہا ہے جس کی نگاہ جب اٹھی ورتہو حتی تعنا، تو وہ کیا ہوا، جال میں پھنس گیا، ہے نا، اس نے اس کو جال میں پھنسا دیا۔ ورت یورت تورید کے معنی کیا ہوتا ہے، جال میں پھنسا دینا۔ اس نے اس کو جال میں پھنسا دیا یہاں تک کہ وہ تھک گیا۔ تعنا معنی ہو تعیب ہے، یہاں دیکھے لکھا ہوا تعیب ہے، وہ تھک گیا۔ وفتضح، اور وہ کیا ہوا، ذلیل ہو گیا، ٹھیک ہے، وفتضح، وہ ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ وَزَيَّعَ الْمَنْقُوشَةَ الْبَيْضَ الْوَضَحَ، اور اس نے، منقوشتن کے معنی کیا ہے، الدراہم، ہے نا، الدراہم، اور اس نے واضح یا چمکدار چاندی کے سکوں کو ضائع کر دیا۔ سمجھ گئے کیا مطلب ہوا اس کا، کہ میرے جو آنسو بہے ہیں وہ اس بیوقوف پر بہے ہیں جب، جس کی لحظن مانے ہے عینون، جس کی آنکھ جب اٹھی، تمح مانے کیا ہے، ارتفاعت، جس کی آنکھ جب بلند ہوئی، جب اٹھی، تو اس کی آنکھ نے اس کو کیا کیا، جال میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ وہ بالکل تھک گیا، اور اس کو اس کی آنکھ نے کیا کیا، ذلیل کر دیا، اور یہاں تک کہ اس نے کیا کیا، اپنے چمکدار چاندی کے سکوں کو، درہم کو اس نے ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات اس نے کیوں کہی ہے وہ آگے کھلے گا۔ وئی کا اما ناجت کا ہاتئی کل ملح، وئی کا معنی کیا ہوتا ہے، تمہاری بربادی ہو، ہے نا، یہ بددعائیہ جملہ ہے۔ وئی کا اما ناجت کا ہاتئی کل ملح بِأَنَّنِي حُرٌّ وَبَيْعِي لَمْ يُبَاحْ، دیکھیے بات آ گئی نا یہاں پہ کھل کر کے، تم پر افسوس ہے نا۔ ناجت کا، ناجا یناجی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، اشارہ دینا، کیا ہوتا ہے، اشارہ دینا، ٹھیک ہے، تم کو ان میٹھی میٹھی باتوں نے یا ان خوبصورت باتوں نے تم کو اشارہ نہیں دیا، بِأَنَّنِي حُرٌّ، اس بات کا کہ میں آزاد ہوں، وَبَيْعِي لَمْ يُبَحْ، اور میرا بیچنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے، تو میں ملح کے معنی کیا ہے، میٹھی میٹھی بات، ٹھیک ہے، اچھی اچھی بات، میٹھی اچھی بات، سمجھ گئے، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا جمع ملحتن وہی من الاحادیث ما لذ واستملح منها، ایسی باتیں جس سے آدمی کیا ہوتا ہے، لذت اٹھاتا ہے۔ تو تمہاری بربادی ہو، کیا تم کو ان میٹھی میٹھی باتوں نے یا ان اچھی اچھی باتوں نے اشارہ نہیں دیا کہ میں آزاد ہوں اور میرا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اذ کان فی یوسف معنی قد وضح، حالانکہ یوسف کے اندر اس کا معنی، اس کا مطلب بالکل واضح تھا۔ بتائیں یہ جو اس نے بتایا اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو، کیا کہنا چاہ رہا تھا یہ، جی کوئی بتائیں، نہیں سر، نہیں نہیں سر، سمجھ میں آیا۔ یہ اصل کہنا اس نے شروع میں جب اس کا نام پوچھا تھا اس آدمی نے، تو اس نے نام کیا بتایا تھا، غلام نے اپنا، حارث نے جب نام پوچھا تو کیا نام بتایا تھا، یوسف، یوسف بتایا تھا، ہے نا۔ یوسف کون تھے، یوسف نبی نبی تھے، نبی تھے جن کے بھائیوں نے ان کو مارکیٹ میں لا کے بیچ دیا تھا، تو کیا وہ غلام تھے بیچتے وقت، نہیں، غلام نہیں تھے نا، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تاجروں نے اٹھایا لے جا کے بازار میں بیچ دیا مصر کے، لیکن وہ غلام نہیں تھے۔ تو یہ اس نے جب اپنا نام یوسف بتایا تھا تو وہ ہنٹ تھا، وہ ہنٹ اس بات کا تھا کہ مجھ کو بیچا تو جا رہا ہے لیکن میں غلام نہیں ہوں، سمجھ گئے۔ تو جب اس کا وہ بیچنے والا مالک چلا گیا وہاں سے، تب یہ رونے لگا، اور یہ رویا کیوں، اس کے مالک کے جانے پر نہیں رویا تھا، بلکہ اس کی بیوقوفی پر رویا تھا، حارث بن حمام کے۔ وہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو رویا تمہاری بیوقوفی کے اوپر رویا، کہ تم کو میں نے اپنی باتوں کے درمیان ہنٹ دیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ میں آزاد ہوں اور مجھ کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ کب اشارہ دیا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ میرا نام یوسف ہے، ٹھیک ہے، تو یوسف کے اندر سارا مطلب بالکل واضح تھا، سمجھ گئے۔ اب سمجھ میں آیا مطلب اس نے کیوں پڑھا شعر، جی جی سر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دھوکا ہو گیا اس کے ساتھ، ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیے یہ تھا کون اصل، وہ ابھی اور آئے گا، قال، ہے نا۔ تو اب حارث بن حمام کہتے ہیں فتمثلت مقالہ فی مرآۃ المداعب،
میں نے اس کی باتوں کو ٹھیک ہے مزاح کا آئینہ سمجھا. تصور تمثل معنی ہو تصور، میں نے تصور کیا، مقال اس کی باتوں کو، مرآت، مرآت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آئینہ. ٹھیک ہے، عکس ہے نا، عکس. مداعب معنی ممازح، مذاق. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کسی مذاق کرنے والے کی بات سمجھی، میں نے اس کی باتوں کو مذاق کرنے والے کی بات سمجھی. ومعرض الملاعب، اور کسی کھیلنے والے کا میدان سمجھا. معرض معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ کسی چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو کھیلنے والا اپنا کھیل کہاں پریزنٹ کرے گا؟ اسٹیج کے اوپر ہے نا. جادوگر یا کھلاڑی ہے نا، تو کھلاڑی کا اسٹیج یا کھلاڑی کا میدان میں نے اس کی باتوں کو سمجھا کہ بس ایسے ہی مذاق میں کر رہا ہے. لیکن ہوا کیا؟ فتصلب تصلب المحق، لیکن وہ ایک حق بات کرنے والے کی طرح جم گیا. تسلب یا تسلبو کے معنی کیا؟ اپنی بات پہ اڑ گیا. ٹھیک ہے، جیسے ایک سچا آدمی اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے، ویسے ہی وہ غلام ایک سچے بات کرنے والے کی طرح اپنی بات پہ اڑ گیا. وَتَبَرَّأَ مِن طِینَةِ الرِّقِّ، اور اس نے، رقن معنی کیا ہوتا ہے؟ عبودیت، غلامی. ٹھیک ہے، رقن معنی، طینتن معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹی، خمیر ہے نا. اس نے غلامی کی مٹی ہونے سے برات کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، کہ میں غلام نہیں ہوں. اس بات کو اس نے بہت تاکید سے کہا. ٹھیک ہے، تبرہ من طینۃ الرق، غلامی کے، غلام ہونے سے یا غلامی کی زنجیر سے، غلامی کے خمیر سے اس نے برات کا اظہار کیا. فجلنا فی مخاصمۃ، تو ہم دونوں کیا ہو گیا؟ جھگڑے میں پڑ گئے، ہم دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا. اتصلت بملاکمۃ، یہاں تک کہ وہ کیا ہوا؟ فائٹنگ تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کو پھیٹم پھیٹی ہونے لگا، اتنا لڑائی ہو گیا دونوں میں. کس میں؟ غلام میں اور حارث بن حمام میں. فافضت الی محاکمۃ، ٹھیک ہے، یا افضت الی محاکمۃ، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے عدالت تک، ہے نا، عدالت تک اس معاملے کو پہنچا دیا، یا یہ معاملہ افضت الی محاکمۃ، یہ معاملہ کہاں پہنچ گیا؟ کورٹ میں پہنچ گیا. فلما اوضحنا للقاضی، جب ہم نے قاضی کے سامنے، جج کے سامنے صورت کو، یعنی ساری تصویر کو بالکل ایکسپلین کیا، واضح کیا. وتلونا علیہ الصورۃ، ہے نا، اور ہم نے اس کے سامنے اس پورے واقعے کو بیان کیا. تلونا السورہ معنی تو اس کا ہوتا ہے قرآن کی سورت تلاوت کرنا، تو یہاں پہ قرآن کی سورت تھوڑی تلاوت کر رہا ہے یہ. سورتن سے معنی ہو الواقعہ، ہے نا. میں نے اس کے سامنے یعنی قاضی کے سامنے واقعہ کو بیان کیا. قال، تو قاضی نے کہا، کیا کہا؟ الا ان من انذر فقد اعذر، غور سے سن لو. ٹھیک ہے، من انذر، جس نے ڈرایا، فقد اعذر، تو اس نے کیا کیا؟ عذر ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے، جس نے ڈرایا وہ معذور ہو گیا. ومن حذر، اور جس نے کیا کیا؟ تنبیہ کیا، جس نے ہوشیار کیا. کمن بشر، وہ اس انسان کی طرح ہے جس نے خوشخبری سنائی ہو، جس نے بشارت دی ہو، جس نے اچھی بات بتائی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا، یہ انذرہ، غلام نے اس کو جب کہا تھا انا یوسف، تو انذرہ کیا تھا یا حذرہ کیا تھا؟ بتائیں. حذرہ کیا تھا. حذرہ کیا تھا، ہے نا. تو وہی قاضی کہہ رہا ہے کہ جس نے تنبیہ کیا، جس نے، ہے نا، تم کو تنبیہ کیا، اس نے کیا کیا؟ تم کو بشارت دی ہے. ومن بصر، اور جس نے دیکھ لیا، ہے نا، جس نے دیکھ لیا، بصیرت سے کام لیا. فما قصر، تو اس نے کوتاہی نہیں کی، یعنی اس نے بات کو سمجھ لیا. جس نے دیکھ لیا اس نے بات کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن تم تو دیکھ ہی نہیں پائے، تم بات ہی نہیں سمجھ پائے. فَإِنَّ فِيمَا شَرَحْتُمَاهُ لِدَلِيلٍ، تو بے شک ان تمام باتوں میں جس کو تم دونوں نے بیان کیا ہے، شرح جس کو تم دونوں نے واضح کیا ہے، جو بیان کیا ہے. لِدَلِيلًا، لَدَلِيلًا، ایسی دلیل ہے اس کے اندر، ان باتوں کے اندر ایسی دلیل ہے. علی ان ھذا الغلام، جو اس بات کو ثابت کرتی ہے، ان ھذا الغلام، کہ اس غلام نے قد نبہک، تم کو کیا کیا تھا؟ ہوشیار کیا تھا. ٹھیک ہے، تم کو تنبیہ کیا تھا، تم کو ہوشیار کیا تھا. فما ارعویت، ارعوا کے معنی ہوتا ہے انتبہ ہے، لیکن تم ہوشیار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تم نہیں سمجھے، تم نہیں روکے. وَنَصَحَ لَكَ،
اس نے تم کو نصیحت کی ہے، اس نے تم کو نصیحت کی تھی غلام نے، فما وعیت، لیکن تم نے اس کو نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، فما ادرکت، تم نے اس کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، اس کو نہیں سمجھا۔ فاسترداء بلہیک وقتمہ، تو تم کیا کرو، اپنی بے وقوفی کے بیماری کو چھپاؤ، ٹھیک ہے، لہین کے معنی کیا ہے؟ بے وقوفی، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کرو، تم اپنی بیوقوفی کی بیماری کو چھپاؤ، وقت تم ہو، اور اس پر پردہ ڈالو، لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا تھا۔ ولوم نفسک، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، ولا تلم ہو، اس غلام کو ملامت مت کرو، اس کو برا بھلا مت کہو، اپنے آپ پہ تم لان تان کرو، اپنے کو برا بھلا کہو۔ وحذاری من اعتلاقہ، ٹھیک ہے، حذاری معنی کیا ہے؟ بچو، ہے نا، چلو۔ اطلاق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام بنانا، غلام بنانا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کو غلام بنانے سے بچو، والطمع فی استرقاقہ، اور اس کو کیا کرو، استرقاق کے معنی بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی بھی غلام بنانا، اور اس کے غلام بنانے کی لالچ سے بچو، ٹھیک ہے، اس کے غلام بنانے کی لالچ سے کیا کرو، رکو اور بچو۔ فَإِنَّهُ حُرُّ الْأَدِيمِ، ادیم کے معنی کیا ہے؟ الخالص، یہ پیور آزاد ہے، بالکل آزاد انسان ہے یہ جو غلام جس کو تم غلام سمجھ رہے ہو، یہ بالکل آزاد ہے یوسف۔ غیر معرض للتقویم، ہے نا، قیمت کے پیش کیے جانے سے پہلے ہی سے، ٹھیک ہے، یعنی قیمت کے پیش کیے جانے کے یہ قابل ہی نہیں ہے۔ غیر معرض للتقویم، تقویم کا معنی کیا ہے؟ القیمہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے لِجَعْلَهُ ذَاتَ قِیمَةٍ کَالْمَبِیعَةِ، تو یہ بالکل آزاد ہے، اور آزاد انسان کی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی ہے، تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ قیمت لگائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَحْذَرَهُ أَمْسِ، اس کا باپ کل اس کو لے کر آیا تھا، قبیل افول الشمس، سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ افول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ افل سے افول، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ غروب، ہے نا، قرآن کے اندر آیا ہے نا، فلما افلت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا حضرت ابراہیم اسلام کے واقعے میں، تو وہی ہے یہاں پہ فقا قد کان ابوہ احذرہ امسی، اس کا باپ اس کو لے کر کل آیا تھا، قبیل افول الشمس، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی آیا تھا، یہ واعترف، قبیلہ ہے یا قبیل؟ جی قبیل سوری، ٹھیک ہے، قبیل افول الشمس، قبیل افول الشمس، واعترف، اور اس نے یہ اعتراف کیا، بأنہ فرعہ الذی انشأہ، کہ یہ اس کا وہ لڑکا ہے جس کو اس نے پالا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو غلام جس کو وہ غلام بنا کے بیچ دیا اس کے باپ نے، وہ کون ہے؟ اصل میں اس کا بیٹا ہے۔ وَأَلَّا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے، اور جس نے بیچا ہے وہ کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ باپ بیٹے نے مل کر کے لوٹ لیا اس کا 200 درہم، ٹھیک ہے۔ فقلت للقاضی، تو میں نے قاضی سے کہا، یہ حارث بن حمام کہہ رہا ہے، میں نے قاضی سے کہا، اب تعریف اباہ، کیا تم اس کے باپ کو جانتے ہو؟ اخزاہ اللہ، اللہ اس کا منہ رسوا کر دیں، ہے نا، اللہ اس کو رسوا کرے، اس کو ذلیل کرے اللہ، کیا تم اس کے باپ کو جانتے ہو؟ فقال، تو اس کے بعد قاضی نے کہا، وَهَلْ يَجْهَلُ ابو زیدن، اور کیا ابو زید، ہے نا، کیا یجہل ابو زیدن، ہے نا، کیا ابو زید کو جانا جاتا ہے؟ الذی جرحہ جبار، ٹھیک ہے، اس نے کہا کیا تم ابو زید سے ناواقف ہو، ہے نا، کیا ابو زید کو نہیں جانتے ہو جس کا زخم کیا ہے؟ حلال ہے۔ جبار کے معنی کیا ہے؟ حدرن، کیا معنی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی چوٹ پہنچا، اس کو کوئی مارے پیٹے، تو اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا، یعنی وہ جو اس کا باپ ہے نا ابو زید، وہ بہت ہی ذلیل آدمی ہے نا، اور حکومت نے اس کے زخم کو حلال کر رکھا، خون کو حلال نہیں کیا، مرڈر نہیں کر سکتے اس کو، لیکن مارو گے پیٹے ہوئے تو تم پہ کوئی کیس نہیں بنے گا، سمجھ گئے؟ تو وہ ذلیل آدمی ہے، کیا تم ابو زید کو نہیں جانتے ہو جس کا زخم کیا ہے؟ حلال ہے، حدر ہے، معاف ہے۔ وَعِنْدَ كُلِّ قَاضٍ لَهُ أَخْبَارٌ وَإِخْبَارٌ، اور ہر قاضی کے پاس اس کی خبر ہے اور اس کا اعلان ہے، یعنی کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وانٹڈ کی لسٹ ٹنگ جاتی ہے نا تھانے کے اندر،
جی وانٹڈ جو ہوتا ہے کرمنل، اس کی لسٹ ٹانگ دی جاتی ہے تھانے میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو وہی ہے اخبار. اب وہ ورڈ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے میرے ذہن میں. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہا ہے کہ ہر قاضی کے پاس اس کی خبر ہے. خبر کا مطلب اس کے لیے اس کا کیس درج ہے، اور ہر ایک کے یہاں یہ وانٹڈ لسٹ میں شامل ہے. سمجھ گئے؟ فتحرقت حینئذ، اب یہ کہہ رہے ہیں کون؟ حارث بن حمام. تو میں نے اس وقت اپنے دانت کو پیسا. تحرق یا تحرق مانے ہوتا ہے دانت پیسنا، غصے میں دانت پیسنا ہے نا. تو میں نے اپنا دانت پیسا وحوقلت، اور میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. حوقلہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول پڑھنا. تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. وافقت، اور مجھے ہوش آیا. ولکن حین فات الوقت، لیکن اب وقت نکل چکا تھا. ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ دھوکا ہو چکا تھا. وَأَيْقَنْتُ، اور میں نے یہ یقین کر لیا، ان لِثَامَهُ كَانَ شَرَكَ مَكِيدَتِهِ، کہ اس کا جو نقاب تھا چہرے کا، وہی کیا تھا؟ اس کے فریب کا جال تھا، اس کے دھوکے کا جال اس کا نقاب تھا. ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ یہ آدمی جس نے غلام کو بیچا تھا، اس نے اپنے چہرے پہ کیا ڈال رکھا تھا؟ بتائیں، نقاب ڈال رکھا تھا. پڑھا تھا نا اسٹارٹنگ میں، بتائیں. جی ہاں، تو وہی کہہ رہا ہے کہ وہ چونکہ نقاب کی وجہ سے یہ پہچان نہیں پایا ابو زید کو، ہے نا، حارث بن حمام، اور اس کے دھوکے میں پڑ گیا. تو وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا جو نقاب تھا یہ اصل میں اس کا جال تھا. وبیت قصیدتہ، اور اس کے قصیدے کا سب سے اچھا شعر تھا. مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بھی کام کیا ہے، وہ جو پلاننگ کیا دھوکہ دینے کا، اس کا جو سب سے اچھا پارٹ تھا اس دھوکے کی پلاننگ کا، وہ کیا تھا؟ چہرے پہ نقاب ڈالنا. ٹھیک ہے، فنک کا سطرفی ما لقیتو، تو میں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، ما لقیتو، اس چیز کی وجہ سے جو مجھے ملا تھا. مطلب یہ کہ جو شرمندگی مجھے محسوس ہو رہی تھی اس وقت، انسلٹ فیل ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. وَآلَيْتُ، آلَ یعلی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانا. اور میں نے یہ قسم کھا لی، اللہ اعامل ملثما ما بقیتو، کہ میں کسی بھی نقاب پہنے ہوئے انسان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا، ما بقیتو، جب تک میں زندہ رہوں گا. ہے نا، کسی بھی نقاب پہنے ہوئے انسان کے ساتھ میں کوئی معاملہ نہیں کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا. ولم ازل اتأوہ لخسر صفقتی، اور میں اپنے سودے کے نقصان کی تکلیف میں رہوں گا ہمیشہ. وقت وفتزاحی بین رفقتی، اور اپنے دوستوں کے درمیان ہمیشہ ذلت میں رہوں گا. ٹھیک ہے، اتوہ، تأوہ یا تأوہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ یا توجہ، ہے نا، تکلیف میں رہنا. صفقتن جمع صفقات، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعن، ہے نا، سودا. تو میں اپنے سودے کے نقصان کی تکلیف میں ہمیشہ رہوں گا، اور اپنے دوستوں کے درمیان ہمیشہ ذلت میں رہوں گا. ہمیشہ لوگ مجھے چڑھائیں گے، میرے دوست. ٹھیک ہے، ہمیشہ مجھے انسلٹ کریں گے میری. تو وہی کہہ رہا اب میرے ساتھ تو یہی ہوتا رہے. سمجھ گئے؟ تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ہے نا، اور تھوڑا سا بچا ہے، کل اس کو اینڈ کر دیں گے. تو سمجھ میں آ گیا نا اس کے ساتھ کیسے کھیل ہو گیا؟ دونوں باپ بیٹے نے مل کے گیم کر دیا اس کا. ٹھیک ہے، جی سر. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو ہوشیاری